نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، آج اگست کی 9 تاریخ ہے۔ اگست کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک عظیم اور علیحدہ سلطنت پاکستان عطا فرمائی تھی۔ 14 اگست سن 1947 کو اللہ رب العالمین کا یہ عظیم احسان ہوا کہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں اور جد و جہد کے بعد اللہ رب العالمین نے پاکستان جیسا عظیم ملک ہم سب کو نصیب فرمایا۔ پاکستان کس نظریے کے تحت وجود میں آیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں سے کافر بھی ہیں اور تم میں سے مسلمان بھی ہیں۔ تو یہ دو گروہ اور انسانیت کے اندر یہ تقسیم الہ العالمین نے پیدائشی طور پر رکھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو یہ تقسیم ساتھ فرما دی کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو میری ذات پر ایمان رکھیں گے اور بعض وہ ہیں جو میرے منکر رہیں گے، کافر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مؤمن پیدا فرمایا ہے، ایمان والا پیدا فرمایا ہے، اور ایمان والوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا ہے، ایمان والوں کی بستی کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو یہی آیت جو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، یہی آیت اور اسی کا عملی ثبوت یا اسی کی عملی شکل پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا باعث بنی، جس کو ہم اپنی زبان میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو۔ اگرچہ ان علاقوں کے اندر دیگر قومیں بھی آباد ہیں، سکھ بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، یہودی بھی آباد ہیں اور دیگر قوموں کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کثرت ان دو قوموں کی ہی ہے کہ ایک قوم مسلمان ہے اور دوسری قوم ہندو ہے،
تو باقی جتنی قومیں ہیں وہ ہندوؤں کے ماتحت یا ہندوؤں کے زمرے میں یا ہندوؤں والے خانے میں آ جاتی ہیں کہ ایک قوم وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے مطابق گزارتی ہے، اور دوسری قوم وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے مطابق نہیں گزارتی۔ اور یہی دو قومی نظریہ ہے